بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ القادر المقتدر القدیر والصلاة والسلام علی السید البشیر النذیر وعلی آلہ واصحابہ ووارث آلہ الامین المکین محی الدین برحمتک یا ارحم الراحمین وبعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے، اس کا بے حد کرم ہے کہ اس نے ہمیں پھر یہ موقع عنایت فرمایا کہ اس کے آخری پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین، ان کی شریعت کو جانیں، سمجھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ آپ کے سوالات اور ان کے شرعی حل، اس پروگرام میں ہم پھر حاضر خدمت ہیں۔ اس بار بھی آپ حضرات کے کافی سوالات موصول ہوئے ہیں۔ بڑی خوشی اور مسرت کی بات ہے کہ اس پروگرام کو آپ بڑی دلچسپی سے دیکھ رہے ہیں اور اپنے سوالات ارسال کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اس کا اجر عظیم عطا فرمائے۔ آئیے آپ کے سوالات کی جانب رخ کرتے ہیں کہ ان کا شرعی حل کیا ہے۔ ہمارے ایک بھائی نے یہ سوال ارسال کیا ہے، کیا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی ظاہری زندگی میں اذان دی ہے یا نہیں؟ دیکھیے، اس کا جواب یہ ہے کہ یہ بات تو یقینی طور پر ثابت ہے کہ نو مولود کے کان میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اذان دی۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے کان میں اذان دی۔ اس پر سب کا اتفاق ہے، کسی کا کوئی تردد اور شک نہیں ہے۔ لیکن نماز کے لیے نبی کریم علیہ التحیۃ و تسلیم نے اذان دی یا نہیں دی، اس سلسلے میں محدثین کرام کے درمیان اختلاف ہے۔ بعض محدثین نے یہ فرمایا کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک موقع پر اذان دی۔ اس حدیث کو امام ترمذی اور امام ابو داود نے روایت کیا ہے، لیکن بعض محدثین کی رائے یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اذان دینا ثابت نہیں ہے، اور یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے۔ لہذا محدثین کے درمیان یہ مسئلہ مختلفی ہے۔ اکثر محدثین کی رائے جو ہے اذان دینے کی ہے، اور بعض محدثین نے اس کا انکار کیا ہے۔ محمد راقم صاحب، انہوں نے ایک سوال یہ ہمیں بھیجا ہے کہ رکوع اور سجدے کا سنت طریقہ کیا ہے؟ بعض لوگ اس میں کافی غلطیاں کرتے ہیں، تو ذرا تفصیل سے آپ سمجھا دیں۔ دیکھیے راقم صاحب، رکوع کا سنت طریقہ یہ ہے کہ آپ تکبیر کہتے ہوئے جھکیں اور اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے دونوں گھٹنوں کو مضبوطی سے پکڑیں۔ دونوں پنڈلیاں آپ کی سیدھی ہونا چاہیے، نگاہ آپ کی جو ہے وہ پنجوں پر ہونا چاہیے، اور پیٹھ بالکل ہموار اور سیدھی ہونا چاہیے۔ گردن نہ زیادہ جھکی ہوئی ہو اور نہ اٹھی ہوئی ہو، بلکہ لیبل میں ہونا چاہیے۔ بعض فقہاء نے فرمایا ہے کہ اگر پانی کا بھرا ہوا لوٹا اگر آپ کے پیٹھ پر رکھ دیا جائے تو وہ نہ گرے۔ بعض حضرات کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ رکوع کی حالت میں یا تو گردن کو اٹھا لیتے ہیں یا بہت زیادہ جھکا دیتے ہیں، یہ سنت کے خلاف ہے۔ اور پھر رکوع کی حالت میں آپ کم سے کم 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم کی تسبیح پڑھیں، اور پھر رکوع میں آپ جب اٹھیں تو سمیع اللہ لمن حمدہ یہ کہتے ہوئے آپ پورے سیدھے کھڑے ہو جائیں۔ یہ سنت طریقہ ہے رکوع کا۔
اب جب آپ سجدہ کریں تو سجدے کا سنت طریقہ یہ ہے کہ آپ تکبیر کہتے ہوئے جھکیں گے. سب سے پہلے زمین پر آپ اپنے دونوں گھٹنوں کو رکھیں گے اور اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو رکھیں گے اور دونوں ہاتھوں کے درمیان اپنے چہرے کو رکھیں گے. زمین پر آپ کی پیشانی بھی لگی ہونا چاہیے اور ناک بھی لگی ہونا چاہیے اور قدموں کی انگلیاں بھی زمین سے لگی ہوں، یعنی ان کے پیٹ لگے ہوں. بعض حضرات کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ سجدے کی حالت میں یا تو قدموں کو اٹھا لیتے ہیں یا وہ انگلیوں کے صرف کنارے لگاتے ہیں، پیٹ نہیں لگاتے ہیں. تو اگر کسی نے سجدے کی حالت میں پیروں کو اٹھا لیا یا صرف انگلیوں کے کنارے لگائے تو اس کا سجدہ ادا نہیں ہوگا. سجدے میں قدموں کی کم سے کم ہر قدم کی ایک ایک انگلی لگنا فرض ہے اور 5 انگلیاں لگانا یہ جو ہے وہ سنت ہے. جب آپ سجدہ کر رہے ہیں تو آپ کی کوہنیاں جو ہیں وہ زمین سے نہیں لگی ہونا چاہیے. آپ کے جو پہلو ہیں وہ جدا ہونا چاہیے اور ذرا پھیل کے کشادگی کے ساتھ سجدہ کیا جائے. اور اگر جماعت میں ہے تو سمٹ کے بھی سجدہ کر سکتے ہیں لیکن کوہنیاں اٹھی ہونا چاہیے. یہ حکم مردوں کے لیے ہے. عورتوں کے لیے حکم یہ ہے کیونکہ اس میں پردے کا زیادہ خیال رکھا گیا ہے، لہذا وہ سمٹ کا سجدہ کریں گی، اپنی کوہنیاں بھی زمین سے لگائیں گی. زیادہ پھیل کے سجدہ ان کے لیے درست نہیں ہے. سجدے کی حالت میں آپ جو ہے 3 مرتبہ کم سے کم سبحان ربی الاعلیٰ یہ تسبیح پڑھیں اور اس کے بعد تکبیر کہتے ہوئے اٹھیں تو سیدھا قدم آپ کھڑا رکھیں اور بائیں قدم کو بچھائیں اور اس پر بیٹھیں. یہ سجدے سے اٹھنے کی حالت ہے. پھر دوسرا سجدہ کیجیے. جب آپ سجدے سے اٹھیں گے تو سب سے پہلے اپنا چہرہ اٹھائیے، پھر آپ اپنے ہاتھ اٹھائیے اور اس کے بعد گھٹنے. بعض حضرات کو ایسا دیکھا گیا ہے کہ وہ زمین سے سہارا لے کر اٹھتے ہیں، یعنی پہلے گھٹنے اٹھا لیتے ہیں اس کے بعد ہاتھ. تو اگر کوئی عذر ہے، اگر موٹاپا ہے یا کوئی تکلیف ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، کوئی مذائقہ نہیں ہے. لیکن بغیر کسی عذر کے اس طریقے سے سجدے سے اٹھنا کہ پہلے ہاتھوں کو اٹھا لینا بعد میں گھٹنے اٹھانا یہ خلاف سنت ہے. لہذا یہ رکوع و سجدے کا سنت طریقہ تھا، اسے آپ ذہن میں رکھیے. ایک بھائی امجد علی صاحب، انہوں نے ایک سوال کیا ہے، کیا نماز میں رونے سے نماز فاسد ہو جائے گی؟ دیکھیے امجد بھائی، پہلے یہ دیکھا جائے گا کہ رونا کس وجہ سے ہے. اگر خوف خدا کی وجہ سے نماز میں کوئی رو دیا یا فکر آخرت کی وجہ سے یا جہنم جنت کے ذکر کی وجہ سے رونا آ گیا یا قیامت کے ہولناکی کی وجہ سے ذہن میں خوف پیدا ہوا اور اس سے رقت طاری ہو گئی، گریہ طاری ہو گئی اور رونا آ گیا، تو اس سے نماز پر کوئی فرق نہیں ہوگا، نماز آپ کی ہو جائے گی. لیکن اگر دنیاوی کسی تکلیف کی وجہ سے یا کوئی آپ نے غلط خبر سن لی اور نماز میں آپ تھے اور آپ کو رونا آ گیا تو اس سے نماز فاسد ہو جائے گی، کیونکہ رونا یہ کلام میں شامل ہے اور یہ کلام سے نماز فاسد ہو جاتی ہے. لیکن اگر یہ رونا فکر آخرت، خوف خدا، جہنم یا جنت کے ذکر کی بنا پر ہوا ہے تو پھر اس سے نماز میں کوئی حرج پیدا نہیں ہوگا، بلکہ یہ خشوع اور خضوع کی علامت ہے. لیکن اگر دنیاوی کسی تکلیف کی بنا پر، مصیبت کی بنا پر یا درد کی بنا پر یا کسی اور وجہ سے آپ کو رونا آیا ہے تو یہ نماز کو فاسد کر دے گا. ہمارے ایک بھائی نے یہ سوال ہمیں سے پوچھا ہے، کیا جنات میں کوئی نبی ہوا ہے؟ جنات میں کوئی نبی نہیں ہوا. نبی جو ہے صرف انسانوں میں بھیجے گئے ہیں، انسانوں کی ہدایت کے لیے، ان کی رہنمائی کے لیے انسانوں ہی میں سے نبی کو بھیجا گیا ہے. کسی فرشتے کو نبی بنا کر نہیں بھیجا گیا، کسی جن کو نبی بنا کر نہیں بھیجا گیا، کسی دیگر مخلوق کو نبی بنا کر نہیں بھیجا گیا. نبی صرف انسانوں میں ہی سے ہی بھیجے گئے ہیں اور ان میں بھی مردوں میں سے، کوئی عورت نبی نہیں. یہ اہل سنت والجماعت کا متفق علیہ عقیدہ ہے. ہمارے ایک بھائی نے یہ سوال ہمیں ارسال کیا ہے، کیا کسی امام کو معصوم سمجھنا صحیح ہے؟ دیکھیے، عصمت جو ہے وہ انبیاء کے ساتھ خاص ہے. یا تو فرشتے معصوم ہیں یا انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام یہ معصوم ہیں. ان کے علاوہ
کوئی معصوم نہیں۔ اگر کوئی کسی امام کو، کسی ولی کو معصوم سمجھتا ہے تو پھر وہ گمراہ ہے۔ اہل سنت والجماعت کا اس پر اتفاق ہے کہ عصمت انبیاء کرام کا خاصہ ہے، انبیاء کرام ہی معصوم ہیں۔ محمد اکرام صاحب نے سوال کیا ہے کہ شفاعت کیا گناہ گاروں کی ہوگی؟ شفاعت کے کتنے درجات ہیں؟ دیکھیے، اہل سنت والجماعت کے علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ گناہ گاروں کی شفاعت ہوگی۔ جو بھی گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوا اور بغیر توبہ کے مر گیا تو اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور دیگر خاصان حق کی شفاعت حاصل ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، کہ میرے امت کے گناہ گار جو گناہ کبیرہ کے مرتکب ہوئے ہیں ان کو شفاعت میری حاصل ہوگی۔ اب شفاعت کے کئی درجات ہیں۔ بعض لوگ جو ہے شفاعت کی بنا پر بغیر حساب و کتاب جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ بعض لوگ وہ ہیں جو اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم کے مستحق ہوں گے، حقدار ہوں گے، لیکن ان کی شفاعت ہو جائے گی اور شفاعت کی وجہ سے انہیں جہنم میں داخل نہیں کیا جائے گا۔ کچھ لوگ وہ ہوں گے کہ جو اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم کے حقدار اور جہنم میں داخل بھی کر دیے گئے، لیکن پھر انہیں ان کی شفاعت کی جائے گی۔ اللہ کے نیک بندے ان کی شفاعت کریں گے، انبیاء کرام، اولیاء اعظام، بزرگان دین، تو انہیں جہنم سے نکالا جائے گا اور جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ ایک بہت پیاری حدیث مجھے یاد آ رہی ہے کہ کچھ اللہ کے نیک بندے جنہیں پروانہ جنت مل چکا ہوگا لیکن وہ جنت میں داخل نہیں ہو رہے ہیں، تو فرشتے ان سے کہیں گے جنت میں داخل کیوں نہیں ہو رہے؟ تو وہ عرض کریں گے کہ ہمارے کچھ بھائی جو ہمارے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے، حج کیا کرتے تھے، نیک اعمال کیا کرتے تھے، تو وہ جہنم میں ہیں، جب تک وہ جہنم میں رہیں گے ہم جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ فرشتے یہ بات اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں گے تو اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا کہ تم جس کو پہچانتے ہو اسے جہنم سے نکال کر جنت میں لے جاؤ۔ یہ بھی ایک شفاعت کی قسم ہے۔ بعض لوگ وہ ہوں گے جو گناہ گار نہیں ہیں، نیک ہیں، لیکن شفاعت کی بنا پر ان کے درجات بلند کر دی جائیں گے، بعض کے گناہوں میں تخفیف ہوگی۔ تو اہل سنت والجماعت کا یہ متفق علیہ فیصلہ ہے کہ جو گناہ کبیرہ کے مرتکب ہیں تو شفاعت، نبی کی شفاعت اور دیگر بزرگان دین کی شفاعت انہیں حاصل ہوگی۔ ایسا نہیں ہے کہ شفاعت جیسے کہ بعض لوگ مانتے ہیں صرف انہی لوگوں کی ہوگی جو اس دنیا سے ایمان کے ساتھ ان نیک اعمال کر کے گئے ہیں، شفاعت صرف درجات بلند کرنے کے لیے ہوگی۔ ایسا نہیں، بلکہ گناہوں میں تخفیف کے لیے بھی ہوگی، عذاب میں تخفیف کے لیے ہوگی، اور گناہ گاروں جو گناہ کر کے گئے ہیں اور توبہ نہیں کی ہے انہیں بھی شفاعت سے حصہ ملے گا۔ حاجی یاسین ساکن بدایوں، انہوں نے ایک سوال یہ ارسال کیا ہے کہ قسطوں پر کوئی خریداری کی جا سکتی ہے؟ جی ہاں، آپ قسطوں پر خریداری کر سکتے ہیں، بس یہ ہے کہ پہلے سے تاریخ متعین ہونا چاہیے اور رقم متعین ہونا چاہیے۔ جیسے کہ آپ نقد خریداری کر رہے ہیں تو نقد بھی آپ کسی چیز کی خریداری کر سکتے ہیں، اسی طرح ادھار بھی دے سکتے ہیں۔ تو قسطوں میں 10 مہینے، 12 مہینے یا 8 مہینوں میں آپ نے طے کر لیا کہ اتنے پیسے جو ہے ہر مہینے آپ کو دینا ہوں گے، اور چیز پہلے فروخت کر دی کہ یہ چیز ہے، یہ میں اتنے ہزار روپے کی آپ کو دے رہا ہوں اور ہر مہینے اتنے روپے آپ کو دینا ہوں گے۔ تو اگر وقت بھی طے ہو اور رقم کی تعداد بھی طے ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ محمد مونس قادری، انہوں نے ایک سوال یہ ہمیں بھیجا ہے کہ سخت بھوک لگی ہو اور جماعت تیار ہو تو پہلے نماز ادا کرے یا کھانا کھائے؟ دیکھیے، اگر سخت آپ کو بھوک لگی ہے اور ابھی نماز کا وقت باقی ہے، جماعت تیار ہے، تو جماعت کو ترک کیا جا سکتا ہے، کیونکہ نماز نام ہے اللہ کی طرف توجہ کرنے کا، اس سے مناجات کرنے کا، اس کی طرف دل مائل ہو۔ اب آپ بھوک کی جو طبعی کیفیت ہے وہ آپ پر طاری ہے، تو پھر ذہن جو ہے نماز کی طرف مائل نہیں ہوگا، دل
اللہ کی طرف توجہ نہیں کرے گا، تو اس حالت میں آپ کو ضروری ہے کہ پہلے آپ طبی ضرورت پوری کیجئے، کھانا کھا لیجئے، اس کے بعد اطمینان اور سکون کے ساتھ نماز پڑھیے۔ ہاں اگر جماعت کے بجائے نماز کا وقت ہی جا رہا ہے اور یہ اندیشہ ہے کہ ہم کھانا کھائیں گے تو پھر نماز قضا ہو جائے گی، تو اس حالت میں پہلے نماز پڑھیے پھر کھانا تناول کیجیے۔ ہمارے کسی بھائی نے ایک سوال یہ ارسال کیا ہے، کیا وضو کا بچا ہوا پانی بیٹھ کر پی سکتے ہیں یا کھڑے ہو کر پینا ہی ضروری ہے؟ دیکھیے، وضو کا بچا ہوا پانی کھڑے ہو کے پینا یہ مستحب اور بہتر ہے، کوئی لازم و ضروری نہیں ہے۔ تو اگر کسی بھائی نے کسی وجہ سے بیٹھ کر وضو کا بچا ہوا پانی پی لیا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں بہتر اور مستحب یہ ہے کہ وضو کا پانی کھڑے ہو کر پیا جائے، اس آب زمزم کھڑے ہو کر پینا یہ بہتر اور مستحب ہے، لازم و ضروری نہیں ہے۔ ہماری کسی بہن نے ہمیں یہ سوال بھیجا ہے، کیا عورتیں سونے چاندی کے برتن میں کھانا کھا سکتی ہیں؟ ہرگز نہیں۔ جس طرح مردوں کے لیے سونے چاندی کے برتن استعمال کرنا ممنوع ہے، شریعت نے انہیں منع کیا ہے، اسی طرح عورتوں کے لیے بھی یہ بات جائز نہیں کہ وہ سونے چاندی کے برتنوں میں کھانا کھائیں۔ ہاں عورتیں سونے چاندی کے زیور استعمال کر سکتی ہیں، زیور استعمال کرنے کی شریعت نے انہیں اجازت دی ہے۔ مردوں کے لیے سونا چاندی جو استعمال کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے کہ وہ کوئی زیور استعمال کریں، فقط ایک چاندی کی انگوٹھی کے۔ لیکن چاندی کے برتنوں میں کھانا یا چاندی کی سرمےدانی سے سرما استعمال کرنا یہ مرد عورت دونوں کے لیے ممنوع ہے۔ محمد راشد قادری انہوں نے یہ سوال ہمیں ارسال کیا ہے کہ بعض لوگ مسجد کو راستہ بنا لیتے ہیں، مسجد کا سامان استعمال کرتے ہیں، ان کا ایسا کرنا درست ہے؟ ان کا ایسا کرنا ہرگز درست نہیں۔ مسجد جو ہے اللہ کے ذکر کے لیے، قرآن کی تلاوت کے لیے بنائی گئی ہیں، وہ اپنی ذاتی پراپرٹی نہیں ہے، وہ اللہ کا گھر ہے، لہٰذا اپنے ذاتی مصرف میں اس کا کوئی سامان استعمال کرنا یہ آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ مسجد کے ٹینک سے پانی اپنے گھر کے لیے بھر رہے ہیں یا کوئی اور چیز مسجد کے استعمال کر رہے ہیں، یہ درست نہیں ہے۔ اس طرح مسجد کو راستہ بنا لینا، وہاں سے گزرنا کہ ایک مسجد کے 2 گیٹ ہیں، یا کسی کام سے آپ جا رہے ہیں اور مسجد سے گزریں گے تو کم فاصلہ ہوگا اور دوسرے راستے سے آئیں گے تو زیادہ فاصلہ ہوگا، تو بعض لوگ مسجد کے اندر سے گزر جاتے ہیں، یہ طریقہ درست نہیں ہے، اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ بعض لوگ اپنے ذاتی استعمال کے لیے مسجد کا سامان لے جاتے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ ہاں اگر مسجد کا سامان ہے وہ کرائے پر اٹھایا جاتا ہے، وہ کرائے پر دیا جاتا ہے، تو آپ جو معقول کرایہ ہے جو دیگر جگہ دیتے ہیں وہ کرایہ دے کر مسجد کا سامان استعمال کر سکتے ہیں۔ ہاں بغیر کرایے کے کوئی چٹائی لے جائیں یا کوئی اور چیز استعمال کریں، یہ کسی کے لیے بھی جائز نہیں ہے۔ محمد عاصم صاحب نے سوال بھیجا ہے کہ اگر ہم سے کسی نے کسی شخص کے متعلق مشورہ کیا اور ہم جانتے ہیں کہ اس میں یہ عیب ہیں، تو کیا ہم یہ عیب بتا سکتے ہیں یا غیبت میں شمار ہوں گے؟ دیکھیے، اگر کسی نے آپ سے کوئی مشورہ کیا اور کسی شخص کے تعلق سے معلومات حاصل کرنے کے لیے آپ سے پوچھا اور آپ کو معلوم ہے کہ فلاں فلاں عیب ہے، تو دیانت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اس کے عیوب سے واقف کرائیں تاکہ یہ شخص دھوکہ نہ کھائے، فریب نہ کھائے، کسی غلط چیز میں ملوث نہ ہو جائے۔ یہ غیبت میں شمار نہیں ہوگا، کیونکہ اس شخص کی حقیقت سے واقف کرا رہے ہیں۔ آپ کی نیت جو ہے اسے رسوا کرنے کی نہیں ہے، ذلیل کرنے کی نہیں ہے، اس کے چھپے ہوئے راز اجاگر کرنے کی نہیں ہے، بلکہ ایک شخص معلوم کر رہا ہے کہ رشتے کے تعلق سے، خرید و فروخت کے تعلق سے، اور اس شخص کے اندر وہ عیوب ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ اگر یہ شخص تعلق پیدا کرے گا یا یہ کام کرے گا تو اسے نقصان ہو جائے گا، تو آپ اس کی حقیقت سے واقف کرانے کے لیے اس کے عیوب بیان کر رہے ہیں، تو شرعاً اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، بلکہ آپ کو بیان کرنا ضروری ہے تاکہ وہ شخص سے فریب اور دھوکے سے بچ سکے۔ ہمارے کسی بھائی نے سوال یہ کیا ہے، کیا کسی مجبوری کی وجہ سے نفلی روزہ توڑ سکتے ہیں؟ ہاں اگر کسی نے نفلی روزہ رکھا ہے اور کوئی مجبوری درپیش ہے تو اس کی وجہ سے وہ نفلی روزہ توڑ سکتا ہے، لیکن اس کی قضا کرنا لازم ہے۔ یہ میں اکثر بیان کر چکا ہوں کہ نفل اس وقت تک نفل ہے جب تک آپ نے اس کی ابتدا نہیں کی ہے۔ اگر آپ نے ابتدا کر لی ہے تو پھر اس کی تکمیل کرنا آپ کے لیے ضروری ہے۔
کیونکہ اگر وہ نفل چیز آپ نے بیچ درمیان سے ختم کر دی تو جو شروع رات کی ہے وہ باطل ہو جائے گی۔ اور قرآن کریم میں ارشاد ہے وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، اپنے اعمال کو برباد مت کرو۔ لہذا روزہ ہے یا نماز ہے، کسی نماز شروع کری، ایک رکعت پڑھ لی اور اس کے بعد اسے توڑ دیا تو اس کی قضا کرنا اس پر لازم ہوگی۔ اسی طرح اگر کسی نے نفل روزہ رکھا اور کسی سبب سے اسے توڑ دیا تو پھر اس کی قضا کرنا اس کے ذمے لازم ہے۔ ہمارے ایک بھائی نے یہ سوال ہمیں ارسال کیا ہے کہ کسی نے قسم کھائی کہ میں اپنے چچا کے گھر کبھی نہیں جاؤں گا، تو اب اسے کیا کرنا چاہیے؟ وہ قسم پر باقی رہے یا اسے توڑ دے؟ دیکھیے، یہ قسم اس نے غلط کھائی ہے کہ کسی سے تعلق ہے آپ کا، اس تعلق کو ختم کرنے کی قسم کھائی ہے، تو یہ غلط قسم ہے۔ لہذا اسے توڑے، اس کا کفارہ ادا کرے، کیونکہ صلہ رحمی یہ ضروری ہے، اس کی شریعت میں بہت تاکید ہے۔ ہاں، اگر اس وجہ سے قسم کھائی ہے کہ بھئی چچا کو تنبیہ کرنا ہے کہ وہ خلاف شرع کام میں ملوث ہیں اور انہیں تنبیہ کرنا ہے کہ اگر آپ یہ کام کرتے رہے خلاف شرع تو میں آپ کے گھر کبھی نہیں آؤں گا، تو پھر قسم کھا لی ہے، تو جب تک وہ کام کر رہے ہیں تو رک سکتا ہے۔ لیکن خواہ مخواہ دنیاوی کسی وجہ سے آپ ناراض ہو گئے اور آپ نے قسم کھا لی ان سے تعلقات نہ نبھانے کی، تو یہ غلط ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں کہ 3 دن سے زیادہ اپنے بھائی سے قطع کلامی کرے۔ لہذا آپ اس قسم کو توڑیں اور اس کا کفارہ ادا کریں اور اپنے چچا کے گھر جائیں۔ حافظ محسن قادری صاحب نے ہمیں یہ سوال ارسال کیا ہے کہ نماز میں خلاف ترتیب قرآن پڑھنے سے کیا سجدہ سہو لازم آتا ہے؟ مثلا پہلی رکعت میں کسی نے قل یا ایھا الکافرون پڑھ لی اور دوسری رکعت میں انا اعطینا، تو یہ خلاف ترتیب ہے، تو اس سے سجدہ سہو لازم آئے گا۔ دیکھیے، واجبات قرأت الگ ہیں اور واجبات صلاۃ الگ ہیں۔ نماز کی جو واجبات ہیں اس میں سے اگر کوئی ترک ہو جائے تو بھی سجدہ سہو کرنا ہوتا ہے۔ اب قرأت کے اگر واجبات میں سے کوئی واجب ترک ہو گیا تو اس سے سجدہ سہو لازم نہیں ہوگا۔ لہذا قرأت کے واجبات میں سے ہے کہ قرآن کو ترتیب سے پڑھا جائے، جس ترتیب سے مصحف شریف میں موجود ہے۔ تو پہلے آپ قل یا پڑھ رہے ہیں تو دوسری رکعت میں اذا جاء پڑھ لیجئے۔ تو خلاف ترتیب قرآن پڑھنا عمدن نماز کے اندر یہ مکروہ ہے، لہذا لیکن اس سے سجدہ سہو لازم نہیں ہوگا۔ محمد ثقلین قادری صاحب نے ایک سوال ہمیں یہ بھیجا ہے کہ کسی نے شراب کے نشے میں اپنی بیوی کو طلاق دے دی تو کیا طلاق واقع ہو جائے گی؟ جی ہاں، طلاق واقع ہو جائے گی، کیونکہ شراب پینا یہ حرام ہے، ناجائز ہے۔ اب اس میں اگر کسی نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی تو شرعاً فقہ حنفی کی روح سے اس پر طلاق واقع ہو جائے گی۔ محمد سالم جو آزاد پور منڈی دہلی کے رہنے والے ہیں، انہوں نے سوال ارسال کیا ہے کیا کچھوا کھانا جائز ہے یا نہیں؟ دیکھیے، کچھوا کھانا فقہ حنفی میں جائز نہیں ہے۔ پانی کے جانوروں میں صرف مچھلی یا ٹڈی کا استعمال کرنا یہ فقہ حنفی کی روح سے جائز ہے۔ کچھوا یا کیکڑا یا دیگر پانی کے جانور کھانا یہ فقہ حنفی کی روح سے جائز نہیں ہے، اس سے پرہیز کرنا لازم و ضروری ہے۔ ہمارے ایک بھائی نے یہ سوال ہمیں ارسال کیا ہے کیا حقوق العباد حقوق اللہ سے بڑے ہیں؟ کیا یہ بات درست ہے؟ دیکھیے، ایک زاویے سے حقوق العباد حقوق اللہ سے بڑھ جاتے ہیں۔ ویسے تو حقیقی اعتبار سے اللہ کے حق بڑے ہیں، نماز اللہ کا حق ہے، روزہ، زکوٰۃ، قربانی، یہ عبادات علی اللہ کے حقوق ہیں، بڑی عظمت والے ہیں، رفعت والے ہیں، یہی بڑے ہیں۔ لیکن حقوق العباد ایک زاویے سے، ایک اعتبار سے بڑے ہو جاتے ہیں۔ وہ زاویہ یہ ہے کہ اگر ہم نے اللہ کے حقوق میں کوئی کمی کی تو اللہ رحمان ہے، غفار ہے، وہ اپنے کرم سے معاف کر دے گا۔ بہت سی احادیث میں اس کی رحمان ہونے کا، ستار ہونے کا، غفار ہونے کا ذکر ہے۔ بڑے بڑے گناہ اس نے معاف کر دے گا جو اس کے کرم پر ہے۔ جب چاہے، جس کو چاہے ذرا سی، جس کو چاہے ایک نیکی کی وجہ سے بڑے بڑے گناہ معاف کر دے۔ لیکن بندوں کے تعلق سے یہ ہے کہ بندہ جب تک معاف نہیں کرے گا اللہ بھی معاف نہیں کرے گا۔
یہ بڑا سنگین، بڑا اہم مسئلہ ہے۔ اکثر لوگ حقوق العباد میں کمی کرتے ہیں، لیکن قیامت کے دن یہ بندے معاف نہیں کریں گے، بلکہ آپ کی نیکیاں لے جائیں گے اور اپنے گناہ دے جائیں گے۔ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مفلس کون ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، جس کے پاس درہم دینار نہ ہو، روپے پیسے نہ ہو، وہ مفلس ہے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میں دنیاوی مفلس کی بات نہیں کر رہا ہوں، آخرت میں مفلس کون ہوگا؟ تو صحابہ نے عرض کیا کہ جس کے پاس نماز، روزے، ان کی دولت نہ ہو، لا صلاۃ ولا زکوٰۃ، عبادات نہ ہوں، وہ مفلس ہوگا جس کے پاس نیکیاں نہ ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص وہ ہے جو نمازیں بھی لے کر گیا ہے، زکوٰۃ بھی ادا کر کے گیا ہے، نیک اعمال بھی کر کے گیا ہے، اس کے باوجود مفلس ہے۔ وہ کون ہے؟ کہ نماز کے ساتھ ساتھ وہ بندوں کی حق تلفی کر کے گیا ہے، کسی کو اس نے گالی دی ہے، کسی پر ظلم کیا ہے، کسی کے پر الزام لگایا ہے، کسی کی اس نے زمین دبائی ہے۔ یہ سب حقوق العباد میں سے ہیں، کسی کی دل شکنی کی ہے۔ اب اللہ کی بارگاہ میں یہ بندے جو ہیں اپنے حقوق کا مطالبہ کریں گے کہ دنیا میں اس نے ستایا ہے، زمین پر قبضہ کیا ہے، فلاں الزام لگایا ہے، قتل کیا ہے، تو اب اس کا بدلہ دے گا اللہ تعالیٰ۔ تو کوئی بندہ اس کی نمازوں کی نیکیاں لے جائے گا، کوئی روزوں کی نیکیاں لے جائے گا، اور ساری نیکیاں جب ختم ہو جائیں گی اور ابھی مطالبات باقی ہوں گے تو اللہ رب العزت فرمائے گا بندوں سے کہ اپنے گناہ اس کو دے دو، اور وہ بندے اپنے گناہ اسے دے دیں گے۔ نیکیاں چلی گئیں، دوسرے کے گناہ مل گئے، اور اپنے گناہوں کے ساتھ وہ جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ تو حضور نے فرمایا دیکھو ساری محنت کر کے گیا ہے، یہ حقیقی مفلس ہے کہ یہاں دنیا کے اندر حقوق اللہ تو ادا کر کے گیا لیکن حقوق العباد میں کمی کر کے گیا۔ اب حقوق العباد میں کمی کر کے گیا ہے تو اس کی وجہ سے اس کی تمام نیکیاں ختم ہو گئیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم حقوق اللہ بھی ادا کریں، حقوق العباد بھی ادا کریں۔ آج اس ایپیسوڈ میں انہی سوالات کے جوابات پر اکتفا کیا جاتا ہے۔ اسکرین پر آپ کو ایک نمبر نظر آ رہا ہوگا، جو بھی سوال آپ کے ذہن میں ہو وہ اس نمبر پر آپ ارسال کیجیے، انشاءاللہ کتاب و سنت کی روشنی میں اس کا جواب دینے کی کوشش کی جائے گی۔ اللہ رب العزت ہمیں سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کتاب و سنت کی توفیق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔